اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صلوات اللهم صل على محمد مومنین کرام سامعین محترم عزیزان گرام قدر امامت کے چھٹے عصمت کے 8ویں تاجدار امام جعفر صادق علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت کے سلسلے میں برپا کی گئی ان 2 روزہ مجالس میں میں نے آپ کی خدمت میں عنوان کلام اور ابتداء کلام کے لیے قرآن کریم کے ایک مشہور اور معروف آیت کے جز کو سرنامہ کلام کے طور پر انتخاب کیا اور آپ کی خدمت اقدس میں تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ یہ جز و آیت پروردگار نے قرآن میں 2 مقامات پر ذکر فرمایا۔ ایک سورہ مبارکہ نحل آیت نمبر 43 اور ایک سورہ مبارکہ انبیاء 7 نمبر آیت۔ دونوں ہی مقامات پر پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ چونکہ مجھے خاص طور پر یہ حکم کیا گیا ہے کہ میں امام عالی مقام کی حیات طیبہ کے حوالے سے کچھ مطالب آپ عزیزان کی خدمت میں پیش کر سکوں، لہذا میں آیت کو صرف مقدمے کے طور پر استعمال کروں گا تاکہ ایک خاص مطلب آپ تک پہنچا سکوں، اور پھر اس کے بعد کوشش کروں گا کہ حضرت کی زندگی کے حوالے سے کچھ نکات آپ کی حیات مقدسہ کے اور کارنامے کہ جن کی بہترین نتیجہ اور ثمر آج تشیع کی ایک عالمی طاقت اور قدرت کی شکل میں رونما ہونے کی صورت میں ظاہر ہو رہا ہے۔ آج اگر تشیع، آج اگر مکتب
پیروان اہل بیت علیہم السلام دنیا میں ایک سپر طاقت کی صورت میں ابھر رہا ہے، تو اس سپر طاقت کو اس جگہ تک پہنچانے کے لیے اساسی ترین کام جس امام نے انجام دیے وہ ذات اور ہستی امام جعفر صادق علیہ السلام۔ یقیناً تمام ائمہ کا اپنا کردار ہے، تمام ائمہ کی اپنی محنتیں ہیں اور قربانیاں ہیں کہ جن کا صدقہ ہے کہ آج ہم باقی بھی ہیں۔ ہماری نسل، ہمارے مکتب، ہمارے مذہب کا بقا اور دوام ائمہ کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، جن میں سے کسی کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، لیکن یقیناً پروردگار نے جس ہستی کے ذریعے سے جس کام کو انجام دلوانا اپنی مصلحت کے تحت سمجھا، اس کو اس انداز سے بیان کرنے کی آپ کی خدمت میں کوشش کروں گا۔ مقدمتاً جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک بات پہلے ضمناً بھی عرض کر دوں، وہ یہ کہ یہ جو آیت کا جز ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، 3 بنیادی طور پر الفاظ ہیں، چھوٹی سی مختصر سی ایک آیت کا جز ہے، آسانی سے حفظ ہو جانے والا ہے، لیکن اس آیت کے ٹکڑے کے بارے میں علماء نے، فقہاء نے مختلف مقامات پر مختلف علوم میں بحث کی ہے، کلام میں بھی بحث ہے، تفسیر میں بھی بحث ہے، فقہ اصول میں بھی اس آیت کے ضمن میں بحث موجود ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر قرآن کریم میں اہل بیت اطہار کی مرجعیت دینی، ان کی لیڈرشپ، ان کی طرف رجوع کرنا، ان کی امامت اور ولایت کے بارے میں کوئی اور آیت موجود نہ ہوتی، اگر نہ ہوتی، وگرنہ قرآن میں از ابتدا سے لے کر انتہا قرآن کو ایک خاص زاویے سے دیکھنا، ایک زاویہ قرآن کی تحلیل کا یہ بھی ہے کہ یا یہ اہل بیت اطہار کی مدحت ہے یا ان کے دشمنوں کی مذمت ہے، ایک زاویہ نگاہ تحلیل کا قرآن کا یہ بھی ہے۔ لہذا قرآن میں بے شہاب مختلف مقامات پر بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ امامت اور ولایت کے ادلہ اور دلیلیں موجود ہیں، لیکن ان کے درمیان فرمایا اگر کوئی اور آیت نہ ہو، صرف یہ چھوٹا سا مختصر سا جملہ، فرمایا اس قدر خوبصورت چینش ہے الفاظ کی، اتنی خوبصورتی سے اللہ نے ان الفاظ کو پرویا ہے کہ اس آیت میں آپ گفتگو کو جہاں سے شروع کریں گے یہ آپ کو اہل بیت کے دروازے تک لے کر آئے گا۔ کہیں سے بھی گفتگو کو شروع کریں، یہ آیت آپ کو بالآخر اہل بیت کے دروازے تک پہنچائے گی۔ اب وہ تمام مطالب کس طرح سے گفتگو کی جائے وہ یقیناً اپنے اندر ایک مفصل بحث چاہتی ہے۔ میں اجمالی طور پر صرف چند ایک باتوں کی طرف اشارہ کروں گا۔ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، پس تم سوال کرو اہل ذکر سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم جاننے والے نہیں ہو۔ بس آیت کے اندر جو بحث ہے ایک ابتدائی بحث ہے کہ فَاسْأَلُوا، سوال کرو، تو ایک سب بحث یہ ہے کہ سوال کہتے کسے ہیں۔ بہت سارے مفاہیم، بہت ساری ایسے کانسیپٹس ہیں کہ جن کے بارے میں عام طور پر ہمارا ذہن یہ ہوتا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ کیا ہیں، لیکن جب ان کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے تب پتہ لگتا ہے کہ ہمیں اتنی گہرائی سے ان چیزوں کی حقیقت کا علم نہیں ہے۔ خود انہی چیزوں میں سے ایک لفظ ہے سوال۔ اب اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ سوال ہوتا کیا ہے تو ابتدائی طور پر تو ہمیں پتہ ہے پوچھنا، کسی شے کا طلب کرنا، یہ سوال ہوتا ہے، لیکن جب اس کی گہرائی میں جاتا ہے انسان تب اسے پتہ لگتا ہے کہ اس سوال کے اطراف میں اتنے سوالات ہیں کہ اگر وہ سوالات کھول دیے جائیں تب پتہ لگتا ہے کہ سوال کیا ہے۔ لہذا سوال کو جب کھولا جاتا ہے
تو سوال اپنے گرد اپنے اطراف میں ایک سائل رکھتا ہے جو مانگنے والا ہے، ایک مسئول رکھتا ہے جس سے سوال کیا جا رہا ہوتا ہے، ایک مسئول عنہ رکھتا ہے وہ شے جس کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہو۔ سائل اور مسئول کے درمیان میں کم از کم 3 طرح کی نسبتیں متصور ہیں۔ خود مسئول عنہ کم از کم 2 طرح کا ہو سکتا ہے۔ جس طرح کا سائل ہوگا سوال کا انداز تبدیل ہو جائے گا، جس طرح کا مسئول ہوگا سوال کی کیفیت خود بخود تبدیل ہو جائے گی۔ لہذا ایک پوری بحث ہے، اور میں نے عرض کیا کہ بحث کو جہاں سے شروع کریں گے اہل بیت کے دروازے پر آپ کو پہنچا دیں گے۔ کس سے سوال کریں؟ اہل ذکر سے۔ اہلیت کسے کہتے ہیں؟ ذکر کے حاج کسے جاتا ہے؟ ذکر کا علم سے تعلق کیا ہے؟ ذاکر کون ہوتا ہے؟ مذکور کون ہوتا ہے؟ یہ بحث موجود ہے۔ لیکن آج میں نے یقیناً ان آواز کو کھولنا نہیں ہے، میں اجمالی طور پر گفتگو آپ کی خدمت میں صرف اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ کبھی اگر خدا نے توفیق دی اور موقع رہا تو تفصیل سے یہ سارے مطالب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اہل ذکر کون ہیں مجھے نہیں معلوم، خدا مجھ سے صرف یہ کہہ رہا ہے کہ اگر سوال کرنا ہے تو اہل ذکر سے سوال کرو۔ اب میں حیران ہوتا ہوں ان تمام افراد کے بارے میں جنہوں نے کبھی بھی کہیں بھی یہ نعرہ لگانے کی کوشش کی ہے کہ حسبنا کتاب اللہ۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ کاش ایک مرتبہ تم نے کتاب پوری پڑھ لی ہوتی، کاش ایک مرتبہ کتاب پوری پڑھی ہوتی تو تمہیں پتہ لگتا کہ یہ کتاب تمہارے لیے کافی نہیں ہے، اپنے اہل کے لیے کافی ہے۔ کیونکہ خود کتاب کہہ رہی ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، کتاب ہے نا، قرآن ہی ہے، خود قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اہل ذکر سے۔ بس نہیں کہہ رہا کہ اگر سوال کرنا ہے تو مجھ سے آ کر سوال کرو۔ وہی قرآن جو اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن تبیانا لکل شیء ہے، وہی قرآن جو اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کل شیء احصیناہ کتابا، وہی کتاب جو کہہ رہا ہے کہ اس میں تمام رطب و یابس موجود ہیں، کوئی علم رطب و یابس ایسا نہیں ہے کہ جو اس سے خارج ہو۔ وہ قرآن تمہارے لیے نہیں کہہ رہا کہ آ کر مجھ سے سوال کرو، کہہ رہا ہے میرے اہل سے جا کر سوال کرو۔ بس قرآن کافی ہے لیکن اپنے اہل کے لیے، ہر کسی کے لیے قرآن کافی نہیں ہے۔ کس سے سوال کرو؟ اہل ذکر سے۔ کب سوال کرو؟ ان کنتم لا تعلمون، اگر تم جاننے والے نہیں ہو۔ کیوں خدا نے یہ کہا کہ ان کنتم لا تعلمون؟ مقصد عین ممکن ہے اجمالی طور پر ترجمہ پڑھنے کے بعد ہمارے ذہن میں یہ سوال اس شکل میں پیدا ہو کہ خدا چاہتا ہے کہ جو بھی چاہتے ہو پوچھ لو، جو تمہارا دل چاہے پوچھو۔ تو قرآن نے یہ نہیں کہا فَاسْأَلُوا مَا تُرِيدُونَ فَاسْأَلُوا مَا يَشَاءُ، نہ، یہ نہیں کہا خدا نے کہا ان کنتم لا تعلمون۔ بس یاد رکھے گا ادب سوال ہی یہی ہے کہ جو دل میں آئے وہ نہیں پوچھنا، جو دل میں آئے وہ نہیں پوچھنا۔ سوال کب کرنا ہے؟ ان کنتم لا تعلمون۔ بس پہلے اپنے آپ کو لا تعلمون کی منزل پر لے کر آؤ، پھر اس کے بعد تم قابلیت سوال پیدا کرو گے۔ بس اب غور کیجئے گا، آیت اپنی ابتدا میں ہی کسی چھوٹے سے بچے کو بھی اگر آپ یہ آیت کا ترجمہ پڑھا کر ایک مرتبہ اس سے پوچھیں گے تو وہ پلٹ کر یہ کہے گا کہ آیت کم از کم 2 طرح کے لوگوں کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ ایک وہ ہیں جو لا تعلمون ہیں، ایک وہ ہیں جو لا تعلمون ہیں، اور ایک وہ ہیں کہ جن سے لا تعلمونوں نے سوال کرنا ہے۔ تو پس قرآن سے اتنی سی امامت تو یہیں سے سمجھ میں آ گئی، جس سے سوال پوچھا جائے وہ اور ہوتا ہے، جو سوال پوچھتا ہے وہ اور ہوتا ہے۔ کب سوال کرو؟ ان کنتم لا تعلمون۔ خود علم ان مفاہیم میں سے ہے، ان کانسیپٹس میں سے ہے کہ جس کے بارے میں ہم بہت کم جانتے ہیں۔ پھر سے عرض کروں گا، اگر علم کے بارے میں اجمالی طور پر بات کی جائے تو یقیناً علم کیا ہے؟ کسی بھی شے کا جاننا، لیکن ہر شے کا جاننا علم نہیں کہلاتا۔ خود یہ بحث ہے، علم کسے کہتے ہیں، عالم کیا ہوتا ہے، معلوم کیا ہے، اتحاد علم، عالم اور معلوم کون سی منزل ہے، اس طرح کے بہت سارے مقامات ہیں کہ جن کو بحث کی جا سکتی ہے۔ لیکن آج ایک بہت مقدمتاً ایک اجمالی شرح میں نے
تصویر کھینچی ہے کہ اس آیت میں بحث کو کہاں کہاں تک پھیلایا جا سکتا ہے اور کیا کیا آبھاس ہیں جو پیش کی جا سکتی ہیں۔ لیکن ابتدائی طور پر ان کنتم لا تعلمون، لا تعلمون کسے کہتے ہیں؟ لا تعلمون کا دوسرا ترجمہ ہے جاہل، جو نہیں جانتا اسے کیا کہا جاتا ہے؟ جاہل۔ خب اگر خدا ہم سے یہ کہہ دیتا ان کنتم جاہلون یا ان کنتم تجہلون کہ سوال کرو اگر تم جاہل ہو، تو اس میں کوئی عیب تھا؟ نہیں، عیب نہیں ہے کوئی بھی۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ شخص کہے کہ بھئی ممکن ہے یہ جو لفظ جاہل ہے یہ مناسب لفظ نہیں ہے، اس لیے شاید اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ انسان اپنی انسلٹ فیل نہ کرے یہ بات کی ہو۔ تو عرض خدمت یہ ہے انسلٹ وہ فیل کرتا ہے جس کے پاس کوئی حیثیت موجود ہو، جس کی کوئی حیثیت نہ ہو اس کو انسلٹ فیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا ہماری حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور یہ لفظ قرآن نے کئی مرتبہ پر انسانوں کے لیے استعمال کیا اور حقیقت کو یہ کہہ کر بیان بھی کر دیا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ اے انسان کیا تم وہ وقت بھول گئے ہو کہ جب تمہارا حیثیت اور کیفیت کیا تھی؟ لم يكن شيئا مذكورا، تو مثلا قابل ذکر شے ہی، تو جو کبھی قابل ذکر رہا ہی نہ ہو اس کی حیثیت کیا ہے؟ اور پھر جب تمہیں لے کر آیا ہوں میں دنیا میں تو تمہاری اوقات اور حیثیت یہ ہے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس حالت میں خارج کیا لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے۔ دو مطلب بیان کروں گا اور پھر انشاءاللہ اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ پہلا مرحلہ لا تعلمون، یہ لا تعلمون ہے کیا؟ یہ لا تعلمون بیان کروں گا تاکہ لا تعلمون سمجھ میں آ جائے تو اہل ذکر کی عظمت کا کچھ نہ کچھ اندازہ ہونا شروع ہو جائے۔ اس اندازے کو سمجھنے کے لیے اشارتاً اس کو سمجھنا، تعرف الاشیاء بازدادہ ہے، بہت ساری اشیاء کو ان کی ضد سے سمجھا جاتا ہے، لہذا لا تعلمون سمجھ میں آ رہا ہوگا، اس کا اندازہ ہو رہا ہوگا، اس کا اندازہ ہونے کا امکان پیدا ہو جائے گا۔ لا تعلمون جاہل، خدا نے جاہل کیوں نہیں کہا؟ بے عزتی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، حکمت الہیہ ہے۔ یہ آیت چونکہ مدح اہل بیت میں ہے لہذا خداوند کریم نے فصاحت اور بلاغت کے جو دریا اس مختصر سی آیت میں بہا دیے ہیں وہ واقعاً قابل توجہ ہیں، لیکن اپنے لیے وقت چاہتے ہیں، جب وقت ہوا تو انشاءاللہ تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آج صرف اس لا تعلمون کے حوالے سے دو مطلب آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ کیوں نہیں کہا جاہلون؟ اس لیے کہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ جاہل کم از کم دو طریقے کا ہوتا ہے، جاہل بھی دو طریقہ ہوتا ہے۔ کون کون سا ہوتا ہے؟ ایک جاہل بسیط اور ایک جاہل مرکب۔ فرق کیا ہے ان میں؟ فرق یہ ہے جاہل بسیط اسے کہتے ہیں کہ جس کے اندر صرف ایک طرح کا جہل پایا جائے، اسے جاہل بسیط کہتے ہیں۔ بس وہ جاہل بنیادی طور پر وہ ہوتا ہے جو اپنے جہل سے آشنا ہو، جسے کم از کم اپنے جہل کا علم ہو، اسے جاہل بسیط کہتے ہیں۔ معمولاً یہ جاہل بسیط ہم میں سے ہر کوئی ہے، مجھ سمیت ہر کوئی انسان جاہل بسیط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت کچھ ایسا ہے جو ہم نہیں جانتے۔ کیا نہیں جانتے یہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، لیکن ہم نہیں جانتے۔ مثلاً میں نے کیمسٹری نہیں پڑھی تو مجھے معلوم ہے کہ مجھے کیمسٹری نہیں آتی، میتھمیٹکس میرا سبجیکٹ نہیں ہے تو مجھے معلوم ہے کہ مجھے نہیں آتا۔ اب فزکس اور بہت سارے سبجیکٹس آپ نام لیتے رہیں، بہت کچھ ایسا ہے کہ جس کے بارے ہم جانتے ہیں کہ ہمیں نہیں آتا۔ یہ علم رکھنا اپنے جہل کا، اسے کہتے ہیں جاہل بسیط۔ لیکن کبھی کبھار جہل ترکیب پیدا کر لیتا ہے دو جہلوں سے، لہٰذا اسے کہا جاتا ہے جہل مرکب۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب جاہل اپنے ہی جہل سے جاہل ہو جائے۔ یعنی کیا؟ ایک تو جاہل ہے اوپر سے اس بات سے بھی جاہل ہے کہ میں جاہل ہوں۔
اب ہوتا کیا ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے جو شخص اپنے ہی جہل سے جاہل ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو عالم سمجھ رہا ہوتا، عالم ہوتا نہیں ہے، عالم نہیں ہوتا، اپنے آپ کو عالم سمجھ رہا ہوتا ہے۔ لہذا غور کیجئے گا، مرحلہ کیا ہے؟ مرحلہ یہ مثلا اب ہمارے ہاں معاشرے میں بہت معذرت کے ساتھ چاہتا ہوں لیکن ہم بشدت اس مرض میں مبتلا ہیں، بہت ابتدائی سطح سے لے کر بہت اوپر کی سطح تک یہ مرض ہمارے ہاں کامنلی پایا جاتا ہے۔ مثلا مجھے میڈیکل نہیں آتی، میں ڈاکٹر نہیں ہوں، لیکن کسی کے پیٹ میں درد ہو رہا ہوگا تو میں مشورہ ضرور دوں گا۔ میں ڈاکٹر نہیں ہوں، مجھے نہیں پتا کہ پیٹ میں مرض کی کتنی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن بغیر پڑھیں بغیر جانے جب کسی نے کہا، اور ساتھ ساتھ صرف یہ نہیں ہوتا بلکہ میں دوا بھی تجویز کر دیتا ہوں، یہ کھا لو ٹھیک ہو جاؤ گے۔ یہ کس کا مرحلہ ہے؟ یہ جاہلانے مرکب کا مسئلہ ہے۔ ایک تو تم نہیں جانتے، اوپر سے تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ میں نہیں جانتا، تو اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا ہے؟ عالم۔ یہی مرحلہ ہے، یہ نچلی سطح سے شروع ہو کر کہاں تک جاتا ہے؟ حتیٰ ہمارے ہاں علماء کی صف تک پہنچ جاتا ہے، اور بہت سارے جاہلان مرکب ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو عالم کہہ رہے ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا، کائنات میں عالم یا پروردگار کی ذات ہے جو بذات اور عین علم ہے، اسے حق ہے اپنے آپ کو عالم کہنے کا، یا اس کے بعد عالم کہلانے کا حق صرف اس کو ہے جس کو اپنا علم اس نے عطا کیا ہو۔ بس اس کے اور محمد و آل محمد کے علاوہ کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو عالم کہہ سکے۔ لہذا ہم اپنے آپ کو عالم نہیں کہتے، ہم اپنے آپ کو طالب علم کہتے ہیں۔ یہ علماء میں تسامحاً عزت کی خاطر ہمیں کوئی لفظ اگر کہہ دیا جائے تو یہ ان کی بزرگواری ہے، ورنہ ہمیں حق حاصل نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو عالم کہیں۔ اب ہوتا کیا ہے عزیزان من؟ مشکل یہ ہے کہ یاد رکھیے گا، آج تک انسانیت کو سب سے زیادہ نقصان جن لوگوں نے پہنچایا ہے وہ یہی جاہلان مرکب ہیں جو اپنے آپ کو عالم سمجھنے لگتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ خود تو ڈوبتے ہیں اور اپنے پیچھے آنے والوں کو بھی ڈبو دیتے ہیں۔ لہذا انسان کو اس مرحلے پر آپ غور کیجئے گا، یہ ہمیشہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم جتنی مرضی کوشش کر لیں ہم کبھی بھی تمام علم کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ تو جب ہم تمام علم کا احاطہ نہیں کر سکتے تو ہمیں کبھی بھی یہ سمجھنے کا حق حاصل ہی نہیں ہے کہ ہم کبھی عالم ہو سکتے ہیں۔ ہم جب بھی ہوں گے صرف طالب علم ہوں گے۔ اب ہوتا صرف یہ ہے کہ جو اپنے جہل سے آشنا ہو جائے، جسے پتا ہو کہ میں جاہل ہوں، اس کے لیے سوال پیدا ہوتا ہے، وہ اپنے اس جہل کو دور کرنے کے لیے عالم حقیقی کو تلاش کرتا ہے۔ لیکن جو جہل مرکب کا شکار ہو جاتا ہے وہ اپنے آپ کو عالم سمجھ رہا ہوتا ہے، تو پھر ہوتا کیا ہے؟ حقیقی عالم کے مقابلے پر عالم بن کر پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ حقیقی عالم کے مقابلے پر اپنے آپ کو علامہ دہر کہنے والے پیدا ہو جاتے ہیں، مفتی اعظم کہنے والے پیدا ہو جاتے ہیں، امام فقہ کہلانے والے۔ یہ ہوا ہے تاریخ میں اور نتیجہ میرے اور آپ کے سامنے موجود ہے۔ ہم کیا نہیں جانتے، لا تعلمون کی سرحد کیا ہے؟ صرف ایک اشارہ کروں گا، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، مطلب میرے پاس بہت ہے لیکن میں اس مرحلے میں داخل ابھی نہیں ہونا چاہتا۔ ایک مقام عرض کروں گا، لا تعلمون۔ اگر آج بندے کی کوئی ایک بات آپ کے ذہن میں رہ جائے تو کم از کم سوتے وقت ہی صحیح، کسی بھی وقت ایک مرتبہ صرف بیٹھ کر یہ سوچئے گا کہ ہم کیا نہیں جانتے۔ تھوڑی سی دیر کے لیے یہ سوچئے گا کہ ہم کیا نہیں جانتے۔ بارڈر لائن میں عرض کر دیتا ہوں لیکن کوشش ضرور کیجئے گا، سوچئے گا ضرور کہ ہم کیا نہیں جانتے۔ بارڈر لائن کیا ہے؟ بارڈر لائن یہ ہے کہ جتنا ہم سوچتے چلے جاتے ہیں آخر میں بارڈر لائن یہ ہے کہ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم کیا نہیں جانتے، ہمیں نہیں معلوم۔ اگر آپ آج بیٹھ کر کمپیوٹر پہ سرچ کرنا شروع کریں کہ دنیا میں کتنی یونیورسٹیز میں کتنے سبجیکٹس پڑھائے جا رہے ہیں اور ان کی کتنی برانچز ہیں،
تو میں چیلنج کرتا ہوں کہ آپ کو کئی مہینے لگ جائیں گے، آپ علم کی برانچز کے صرف نام جمع کرتے رہ جائیں گے۔ تو کیا کچھ ہے جو ہم نہیں جانتے ہیں؟ کائنات، آج تک انسان کائنات کا کونا تلاش نہیں کر سکا۔ ستاروں کی تعداد ہمیں معلوم، سیاروں کی، گلیکسیز کی، یہ تو بڑا زمین پہ آ جاتا ہے۔ کیا انسان نے زمین پوری ڈسکور کر لی؟ معلوم ہے انسان کو، چلے زمین چھوڑ دیتے ہیں اور نزدیک آ جاتے ہیں۔ کیا واقعاً ہر انسان اپنے محلے کے بارے میں جانتا ہے؟ ہمیں تو یہ نہیں پتا کہ ساتھ والے کمرے میں کیا چل رہا ہے، اسے چھوڑ دیجئے۔ ہمیں یہ نہیں پتا میرے ساتھ بیٹھے ہوئے کیا ذہن میں کیا چل رہا ہے، تو ہم کیا جانتے ہیں؟ سب کچھ چھوڑتے ہیں، اپنی بات کر لیتے ہیں اپنے بارے میں، جس میں ہمارا سب سے گمان ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جی میں اپنے آپ کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ تو کیا جانتے ہیں؟ حقیقت انسانیہ کیا ہے؟ روح کسے کہتے ہیں؟ نفس کیا ہوتا ہے؟ عقل کسے کہتے ہیں؟ قلب سے مراد کیا ہے؟ اب یہ تو بہت پیچیدہ بحثیں ہیں، مشکل بحثیں ہیں۔ روح کسے کہتے ہیں؟ نفس کیا ہوتا ہے؟ چھوڑ دیتے ہیں۔ کم از کم وہ بدن کہ جس کے بارے میں ہمارا کم از کم یہ ہے کہ چلو یہ میں، اشارہ کر کے ہم اپنے آپ کو میں کہتے ہیں۔ اپنے بدن کے بارے میں جانتے ہیں آپ؟ میرے اندر کیا چل رہا ہے یہ جاننے کے لیے مجھے لیبارٹری والے کے پاس جانا پڑتا ہے، وہ مجھے بتاتا ہے شوگر بڑھی ہوئی ہے، کولیسٹرول کم ہے، ورنہ تو مجھے یہ بھی نہیں پتہ لگے گا کہ میرے اندر کیا چلے۔ اندر بھی بہت مشکل معاملہ ہے، اندر کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، باہر کی بات کر لیتے ہیں۔ ہمارا یہ جسم ظاہر، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کتنا فیصد بدن انسان اپنا ظاہری کی بات کر رہا ہوں، داخل کی نہیں بات کر رہا، صرف ظاہری بدن، کتنا فیصد انسان اپنا ظاہر بدن اپنی آنکھوں سے مستقیماً دیکھ سکتا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ ایک اندازہ لگا لیں، کوئی کہے گا 60، کوئی کہے گا 70، ہو سکتا ہے کوئی 80 بھی کہہ دے، لچک بہت ہو اس کے بدن میں، تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ جی میں نے 80% بدن اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے۔ تب بھی کم از کم 20% ہمارے بدن کا ایسا ہے جو ساری زندگی ہم دیکھ ہی نہیں پاتے کہ یہ ہے کیسا۔ تو اپنے ظاہر بدن کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں؟ چلو اسے بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ ظاہر بدن میں ہی وہ حصے جسے انسان مستقیماً اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، اس میں ایک ایسا عضو بھی شامل ہے جو انسان کی شناخت کا سب سے اہم ترین عضو حساب ہوتا ہے۔ کیا چیز ہے وہ؟ انسان اپنی آنکھوں سے اپنا چہرہ خود نہیں دیکھ سکتا۔ آپ اپنی آنکھوں سے اپنا چہرہ نہیں دیکھ سکتے، کوئی نہیں دیکھ۔ بہت آپ غور کریں گے تو ناک کا کچھ حصہ، شاید ہونٹوں کا کچھ حصہ آپ کو دکھائی دے جائے، اس کے علاوہ ہم اور آپ کوئی بھی انسان اپنا ہی چہرہ نہیں دیکھ سکتا۔ اب آپ جانتے ہیں نا کہ چہرہ ہماری شناخت کا کتنا اہم حصہ ہے۔ شناختی کارڈ پہ نام آپ کا لکھا ہو، تھم امپریشن آپ کا ہو، ولدیت آپ کی ہو، گھر کا ایڈریس، سب کچھ آپ کا ہو، تصویر کسی اور کی لگی ہو، قبول کریں گے؟ آپ قبول کر بھی کر لیں تو پولیس والا قبول نہیں کریں گے کہ بھئی یہ تصویر کسی اور کی لگی ہے، تو اب آپ اس کو کہہ سکتے ہیں پلٹ کے بھئی کیا فرق ہے؟ اس کی بھی 2 آنکھیں، میری بھی 2 آنکھیں ہیں، اس کی بھی 1 ناک، میری بھی 1 ناک، اس کے بھی 2 ہونٹ، میرے بھی 2 ہونٹ، کیا فرق ہے؟ تو آپ کبھی غور کیجئے گا، خدا اسے کہتے ہیں جو چند انچ بائے چند انچ کے کینوس پر اتنا تنوع خلق کر سکتا ہے، وہ پروردگار چند انچ بائے چند انچ کے کینوس پر کس قدر خوبصورتی سے اس نے تنوع پیدا کیا۔ لہذا اپنا چہرہ ہونا ضروری ہے، اپنا چہرہ شناخت، میں لفظ بدل دوں، اپنی معرفت کے لیے چہرہ انسان کا کیا ہے؟ اس کی معرفت کا ذریعہ ہے۔ بس اب غور کیجئے گا، اگر کسی انسان کو کسی ایسی جگہ پر بند کر دیا جائے جہاں پر اس نے ایک مدت تک اپنا چہرہ نہ دیکھا ہو، اور پھر اس کو لا کر کھڑا کر دیا جائے آئینے کے سامنے میں، تو اسے بھی ٹائم لگتا ہے دوبارہ اپنے آپ کو پہچاننے میں۔
نہیں پہچان پاتا اپنے آپ کو. کیوں؟ اب غور کیجیے گا. اس لیے کہ شناخت کا ذریعہ چہرہ ہے، اور انسان اپنی شناخت کے لیے محتاج ہے آئینوں کا. اب غور کیجیے گا، لفظ کہہ رہا ہوں اور بات کہہ رہا ہوں، پھر آگے بڑھوں گا تیزی کے ساتھ. اگر پروردگار نے یہ احسان نہ کیا ہوتا، دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ریفلیکشنز ایجاد نہ کی ہوتی اور آئینے خلق نہ کیے ہوتے، تو ہم اپنے ہی آپ کو نہ پہچان پاتے کہ میں دکھتا کیسا ہوں. ابتدائی ترین معرفت کے مرحلے میں جو انسان آئینوں کا محتاج ہے، کسی اور کی معرفت کی بات نہیں کر رہا، خود اپنی معرفت کی بات کر رہا ہوں. اگر خدا نے کائنات میں آئینے خلق نہ کیے ہوتے، میں اپنے آپ کو نہ پہچان پاتا کہ میں کیسا ہوں. تو جو انسان آئینے کی مدد کے بغیر اپنے آپ کو نہیں پہچان پاتا، وہ بغیر وسیلے کے خدا کو پہچاننے کی بات کیسے کر لیتا ہے؟ لہذا اب یہ اس کا احسان ہے جس نے میری مادی معرفت کے لیے مجھے مادی آئینے بنا کر دے دیے، اور اپنی نورانی معرفت کے لیے نورانی آئینے نازل کر کے دے دیے. لہذا اگر پہنچنا پہچاننا اللہ کو ہے تو اللہ کو نہیں دیکھنا، ان آئینوں کو دیکھنا ہے جنہوں نے خدا کی صفات کا عکس دنیا تک پہنچایا ہے. راستہ ہی یہ ہے. جو انسان اپنی پہچان کے لیے آئینوں کا محتاج ہے، وہ خدا تک بغیر آئینوں کے نہیں پہنچ سکتا. لہذا عزیزان من، ہماری لا تعلمون کی سرحد کیا ہے؟ اب جتنا آپ سوچیں گے، آخری جواب کیا ہے کہ ہمارے نہ جاننے کی سرحد لامحدود ہے. تو بس اب یاد رکھنا، اگر لا تعلمون کی کوئی حد نہیں ہے تو اہل ذکر اسے ہونا چاہیے کہ جس کے علم کی کوئی حد نہ ہو. لہذا اس مناس کیا کہ اب اس آیت میں آپ جہاں سے چلیں گے، یہ آیت آپ کو اہل بیت کے دروازے پر لے کر آئے گی. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ اس شخصیت کو ڈھونڈنے نکلیں گے جس کی کوئی علم کی کوئی حد نہ ہو، تو وہ پوری کائنات میں وہ شخصیت ملے گی جو ممبر پر بیٹھ کر یہ کہنے کی جرأت رکھتا ہو، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. لہذا عزیزان من، یہ ہیں وہ اہل ذکر کہ جنہیں اللہ نے اپنی معرفت کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے مقرر کیا. اب یاد رکھیے گا، اہل ذکر کے مقابلے میں جس کسی نے بھی اپنے آپ کو عالم کہا ہے، وہ عالم نہیں ہے، اپنے زمانے کا جاہل مرکب ہے. وہ اپنے زمانے کا جاہل مرکب ہے جس کسی نے بھی. لہذا جس کسی نے بھی اپنے جہل کو پہچان کر اہل بیت کے دروازے پر اپنی جبین کو ٹیک دیا، وہ زمانے میں یا سلمان بن کر نکلا یا ابو ذر بن کر. اور جس کسی نے بھی اہل بیت کے دروازے کو چھوڑ کر اپنے آپ کو عالم کہا ہے، عالم نہیں ہے، اپنے زمانے کا جاہل مرکب. اور اس جاہلان مرکب کی سب سے بڑی فوج اس وقت تیار ہوئی ہے کہ جب حالات اس نہج پر پہنچے کہ 100 سال سے لگی ہوئی حدیث پر پابندی کو ہٹا دیا گیا. بس اب آپ کے اشارے کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ کے فہم پر، پہلے ایک ابو ہریرہ تھے، اب سینکڑوں ابو، بہت سارے جمع ہو گئے. اور نتیجہ کیا نکلا؟ جس وقت امام جعفر صادق علیہ السلام نے مسند امامت کو سنبھالا ہے، ایک فوج ہے ایسے افراد کی جو کہ عالمان الہی کے مقابلے میں اپنے آپ کو علامہ کہہ رہے ہیں. کسی نے اپنا نام امام اعظم رکھا ہوا، کسی نے اپنا نام عالم الدہر رکھا ہوا، کسی نے اپنا نام کچھ رکھا ہوا. ایک فوج ہے جو تیار ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ جہاں پر جاہلان مرکب کی اتنی بڑی فوج تیار ہو جائے، وہاں پر انحرافات کی کیا کیفیت ہو سکتی ہے. لہذا پہلی صدی ہجری کا آخر ہے، اور انحرافات کا ایک ایسا طوفان ایجاد ہوا ہے کہ جس انحراف کے سامنے کوئی ایک ایسی زبان ہونی چاہیے کہ جو زمین پر اس رحمت للعالمین کے بعد دوبارہ صادق کہلائی جا سکے.
ایسی زبان کہ جو صادق کہلائی جا سکے، ایسی زبان درکار ہے کہ جو اب حدیث کی بیان کے لیے اسے سلسلوں کی احتیاج نہ ہو، بغیر واسطے کے جو قال رسول اللہ کہہ کر یہ بتائے کہ جو میں کہہ رہا ہوں میرے جد ربی نے کہا ہے۔ کسی کی جرأت نہ ہو اس سے سلسلہ سند کو طلب کرنے کی ضرورت تھی، اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس سلسلے کو جاری کیا۔ اور پھر آپ جانتے ہیں، میں ابھی اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ مرحلہ امام برداشت کر رہے ہیں کہ اپنی تمام تر علمی ابوہت، یعنی مقابلے ہیں، وہ مقامات ہیں، میں بیان نہیں کرنا چاہتا، ایک بہت چھوٹا سا وقت ہے اور دورانیہ ہے کہ جو امام کو علمی خدمات انجام دینے کے لیے مہیا ہوا ہے۔ بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید امام باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اور حضرت صادق آل محمد، امام کو دونوں کو بہت فرصت ملی، ایسا نہیں ہے۔ چونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے، گنجائش اتنی نہیں ہے کہ میں بہت ساری تفاصیل آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں، اس لیے اشارہ کر رہا ہوں۔ حشام بن عبد الملک بنو امیہ کا ویسا ہی خطرناک طاغوتی بادشاہ ہے جیسا کہ اس کے اجداد میں بعض نام آپ ان سے واقف ہیں کہ جن کے اندر یہ جرأت پیدا ہوئی کہ وہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے مقابلے پر کھڑے ہو سکیں۔ لہذا امام باقر علیہ السلام کو وہ ماحول نہیں دریافت ہوا ہے، لیکن چونکہ موضوع نہیں ہے اس وقت، اب یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ پھر امام باقر علیہ السلام کی اسپیشلٹی ایگزیکٹلی کیا ہے، آپ کا کارنامہ کیا ہے، آپ نے وہ کون سے کام انجام دیے ہیں کہ جس نے بستر فراہم کر کے دیا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام۔ فرصت کس کو ملی ہے؟ فرصت ملی ہے امام صادق علیہ السلام کو۔ اب بہت بڑی تعداد ہے، حتیٰ ہمارے شیعوں میں اور حتیٰ علماء میں ایک تعداد ہے کہ جنہوں نے کہا کہ امام نے اپنے آپ کو سیاست سے دور رکھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دین ما عین سیاست ماست، ہمارا دین عین سیاست ہے، لہذا خود امام کے سامنے جب کسی نے شام کے امیر سے متعلق کہا کہ وہ بڑا سیاس تھا، سیاست باز تھا، تو امام نے ٹوک کر کہا نہیں، وہ سیاست دان نہیں تھا، سیاست دان ہم ہیں، جو اس نے کی تھی وہ شیطنت ہے، سیاست نہیں ہے۔ لہذا یہ موضوعات ہے اپنی جگہ، لیکن ابھی میں اس میں داخل نہیں ہونا چاہتا۔ امام نے کی ہے اسٹریٹجی، امام کی کیا رہی تھی، امام کی پولیٹیکل موومنٹس کیا تھیں، انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ لیکن ابھی مرحلہ کیا ہے؟ مرحلہ یہ ہے کہ لوگ امام کے مقابلے پر اپنے آپ کو امام فقہ، امام اعظم اور بہت سارے القابات دے کر موجود ہیں۔ کون لوگ ہیں کہ جنہوں نے منصور، اب ہم یہ باتیں بہت کم جانتے ہیں، امام کو کئی مرتبہ جلا وطن کیا گیا ہے مدینہ سے، اور ایک مرتبہ جب جلا وطن کیا گیا امام کو حیرہ میں، تو پھر منصور اپنے ساتھ امام اعظم کو لے کر وہاں پہنچا اور امام اعظم اور امام کے درمیان میں مناظرہ کروایا، اور وہ خود رقم کرتے ہیں، تاریخ میں ان کے الفاظ موجود ہیں کہ میں اپنے گمان میں 40 سنگین ترین سوالات لے کر چلا تھا، لیکن میں جب امام جعفر صادق علیہ السلام کو دیکھا، اتنا مرعوب میں منصور سے نہیں ہوا جتنا روب میرے اندر امام جعفر صادق کو دیکھ کر پیدا ہوا۔ اور پھر وہ مناظرہ، میں ابھی اس طرف جانا نہیں چاہتا، لیکن ان تمام اقراروں کے باوجود، ان تمام کیفیتوں کے باوجود ابھی ایک سوال ہے نا، جب عالم آل محمد موجود ہے، جب عالم الہی موجود ہے، علم لدنی کا وارث موجود ہے، تو اس کے مقابلے پر اپنے آپ کو عالم کہلانا یعنی کیا؟ لیکن اب حیثیت اور کیفیت کیا ہے، ایک صرف مقام عرض کروں گا اور پھر آپ کی زحمتوں کو تمام۔ لہذا تاریخ میں یہ واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ چونکہ شاگرد رہے ہیں 2 سال، اور خود اقرار کیا کہ لولا السنتان لحلق النعمان، اگر 2 سال میں نے امام باقر کی خدمت میں نہ گزارے ہوتے تو میں ہلاک ہو گیا ہوتا۔ لہذا ارادت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، دروازوں پر آتے ہیں، آئے اور دستک دی۔ جب امام جعفر صادق علیہ السلام نے، حضرت نے دروازہ کھولا تو سلام کیا، السلام علیکم رسول اللہ، امام نے جواب دیا۔ انہوں نے دیکھا کہ امام کے ہاتھ میں عصا موجود ہے، کہنے لگے کہ یبن رسول اللہ خیریت؟ آپ نے کہا خیریت، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ ہاں طبیعت ٹھیک ہے، مجھے کیا ہوا؟ کہ نہیں مولا، وہ آپ کے ہاتھ میں اصل میں عصا تھا، آپ نے ہاتھ میں عصا تھاما ہوا تھا،
تو مجھے لگا کہ شاید آپ مریض ہیں، شاید طبیعت آپ کی ٹھیک نہیں ہے۔ امام نے کہا کہ یہ مجھے بتا، عصا تھامنا کب سے بیماری کی علامت ہونے لگا؟ بیماری کی علامت مریض کے چہرے سے ظاہر ہوتی ہے، ہاتھ کے عصا سے ظاہر نہیں ہوتی۔ تو اگر بیمار ہوں، ضعف رکھتا ہوں، کمزور ہوں، تو پہلے میرے چہرے سے ظاہر ہوگا۔ علامت بیماری کی چہرے سے ظاہر ہوگی، عصا سے ظاہر نہیں ہوتی۔ پھر فرمایا کہ عصا تھامنا انبیاء کی اور پیغمبر اکرم میرے جد کی سنت بھی ہے، اور یہ کوئی عام عصا نہیں ہے، یہ میرے جد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت کا عصا ہے۔ اب جیسے ہی یہ بات سنی کہ حضرت کا عصا ہے، تو آپ جانتے ہیں مسلمانوں میں یقیناً پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ محبت عمومی طور پر مسلمانوں میں موجود ہے کہ جیسے ہی سنا کہ پیغمبر کا عصا ہے، وہ پورے عشق سے دل ان کا بھر آیا، اور ایک مرتبہ جھکے اور جھک کر عصا کے بوسے لینے لگے۔ نعلین کے لیے جان دے دیں گے، کرتے شریف کے لیے خون بہا دیں گے، منہ مبارک کے لیے جان، اور اولاد رسول کٹتی رہے، اولاد رسول کو مارا جاتا رہا۔ یہ چیزیں وہ ہیں جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ تو جب عصا کو چومنے لگے تو امام نے کہا بھی کیا ہو گیا، خیریت؟ کہ مولا پیغمبر کا عصا ہے۔ امام نے فرمایا تو کیا ہوا؟ کچھ دیر کے لیے ہی تو تھاما تھا پیغمبر نے۔ اب یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر پیغمبر کچھ دیر کے لیے عصا تھام لیں تو امام فقہ چوم کر بتا رہا ہے، اور جس مرقد مطہر میں حضرت کا جسم اطہر 1000 سال سے زیادہ موجود ہو، اس کی زری کو بوسہ دینا بدعت بن جائے۔ تو یہ نہیں سمجھ میں آتی، یہ تضادات ہیں، یہ وہ سوال ہے جو ہم نے رکھے ہوئے ہیں کچھ اپنے ذہن میں بھی۔ امام نے کہا کیوں چوم رہا ہے؟ حضرت کا عصا تھا۔ امام نے کہا واہ ہو تجھ پر، جس لکڑی کو حضرت نے کچھ دیر کے لیے تھاما اسے چوم رہا ہے، اور جس ہاتھ کا گوشت بھی رسول اللہ کا گوشت ہے، خون بھی رسول اللہ کا خون ہے، پوست بھی رسول اللہ کی پوست ہے، اسے چومنے سے اعتراض کرتا ہے۔ پھر امام نے بلایا، بیٹھایا، بات چیت شروع ہوئی۔ امام نے پوچھا ہم نے سنا ہے کہ تم اپنے فقہ میں، اپنے اجتہاد میں قیاس سے کام لیا کرتے ہو۔ کہنے لیں ہاں یبنا رسول اللہ ضرورت پڑ جاتی ہے۔ امام نے فرمایا کہ دین میں اور قیاس کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ پھر امام کا مشہور معروف جملہ ہے کہ امام نے فرمایا اول من قاس فی الدین ابلیس، جس کسی نے دین میں سب سے پہلے قیاس کیا وہ ابلیس۔ امام نے کہا کہاں ضرورت پڑتی ہے؟ قیاس اصلاً دین میں گنجائش نہیں ہے، تمہیں کہاں ضرورت پڑتی ہے؟ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ جب کوئی مسئلہ آتا ہے تو ہم سب سے پہلے قرآن کی طرف مراجعہ کرتے ہیں۔ امام نے فرمایا احسنت، ایسا ہی ہونا چاہیے، قرآن ہی سب سے اہم مرکز و محور ہے انسانوں کی ہدایت کا، لہذا کہا بہت اچھی بات۔ پھر کہا جب وہ مسئلہ قرآن میں نہیں ہوتا تو امام نے کہا محلن رکو، یہ کیسے کہہ رہے ہو کہ مسئلہ قرآن میں نہیں ہوتا؟ جو قرآن اپنے لیے کہے تبیانا لکل شیء، کہ اس قرآن میں ہر شے کا بیان اور تبیان موجود ہے، کیسے کہہ دیا تم نے؟ یہ کہو تمہیں نہیں ملتا۔ کبھی جب رسول اللہ جب ہمیں نہیں ملتا پھر کیا کرتے ہو؟ کہ ہم سیرت کی طرف مراجعہ کرتے ہیں۔ امام نے فرمایا احسنت، ہونا بھی ایسا چاہیے۔ قرآن کی تفسیر پیغمبر کی سیرت کے ذریعے سے، حدیث کے ذریعے سے ہے۔ کہ جب وہ مسئلہ سیرت رسول میں موجود نہیں ہوتا، امام نے پھر ایک مرتبہ ٹوکا اور ٹوک کر کہا جس ذات کے لیے قرآن یہ کہہ رہا ہو کہ لقد لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے پیغمبر کی ذات اطہر میں اسوہ حسنہ موجود ہے، قرآن جس سے اسوہ حسنہ کہہ رہا ہو تو اس کے بارے میں یہ کہے کہ وہ ہدایت نہیں رکھتا اپنے بارے میں۔ کہ ابن رسول اللہ درست فرمایا ہمیں نہیں ملتا۔ کہ جب نہیں ملتا تو کیا کرتے ہو؟ کہ پھر ہم اپنی عقل کی طرف مراجعہ کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، موقع بحث نہیں ہے، نہ مقام ہے، لیکن اشارہ تنوس کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں بھی قرآن و حدیث کے علاوہ عقل کو ایک منبع سورس آف جو ریلیجس نالج ہے
اس کا ایک منبع عقل ہمارے ہاں بھی ہے، لیکن ہمارے ہاں جس کو عقل کہا جاتا ہے وہ قیاس آرائیاں نہیں ہیں بلکہ مستلزمات عقلیہ ہیں، جن کے اوپر عقلاء علماء افاضل بحث کر کر عقلی قوانین تیار کرتے ہیں جو یونیورسل قوانین ہوتے ہیں۔ ان یونیورسل قوانین کو جاننا اور ان کی باریکیاں، اسے عقل کہا جاتا ہے۔ یہ چیز اور ہے اور قیاس کرنا اور ہے۔ تو اب امام نے، یاد رکھیے گا، ہمارے ہاں بعض افراد بعض حدیثیں لے کر آتے ہیں کہ دیکھو امام نے کہا اجتہاد کرنا منع ہے، تو عزیزان من یہ یاد رکھیے گا جس اجتہاد کو امام نے منع فرمایا وہ اجتہاد تھا جو کہ امام کے زمانے کے جاہلان مرکب کیا کرتے تھے، چونکہ وہ اپنی قیاس آرائیوں کو اجتہاد کا نام دیا کرتے تھے، لہذا امام نے ان کے اجتہاد کو روکا اور منع کیا، ورنہ حقیقی مجتہدین کی تربیت خود امام جعفر صادق علیہ السلام نے انجام دی، اور آج تک جو مکتب تشیع اپنی تمام تر قدرت کے ساتھ موجود ہے اس کا سارے کا سارا انتظام خود امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا۔ لہذا آپ غور کیجئے گا، مرحلہ کیا ہوا جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم اپنی عقل استعمال کرتے ہیں، تو امام نے کہا اچھا ٹھیک ہے، پھر مجھے ذرا اپنی عقل استعمال کر کے یہ بتاؤ کہ شیطان نے جو اعتراض کیا تھا حضرت آدم کی خلقت کے وقت، تمہاری عقل کے مطابق اعتراض صحیح تھا یا غلط؟ اب اپنی عقل کے بتا دو اعتراض ٹھیک تھا یا غلط۔ تو کافی دیر تک سوچتے رہے اور پھر سر اٹھا کر کہنے لگے یا ابن رسول اللہ، بظاہر تو شیطان کا اعتراض ٹھیک معلوم ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا وائے ہو تجھ پر، اگر شیطان کا اعتراض صحیح ہوتا اور خدا اس صحیح اعتراض کو رد کر دے تو یہ ظلم ہے، اور پروردگار ظلم نہیں کرتا، پروردگار ان تمام چیزوں سے ماورا مبرہ اور منزہ ہے۔ پھر امام نے فرمایا اچھا تیری عقل نے یہ فیصلہ کیوں کیا؟ کہا مولا شیطان کو اللہ نے آنکھ سے بنایا، اور اشکال بھی یہی تھا، اعتراض کیا تھا؟ خلقتنی من نار خلقتہ من طین، مجھے آگ سے بنایا اسے مٹی سے، اعتراض یہ تھا۔ کہا مولا آگ معمولاً اوپر کی طرف جاتی ہے، اس کے اندر بلندی پائی جاتی ہے، اور خاک تراب مٹی جتنا مرضی اڑ جائے بالآخر زمین پر آ کر بیٹھ جاتی ہے، لہذا آگ افضل ہوئی اور تراب پست ہوئی۔ تو امام نے مسکرا کے فرمایا کہ تو بھی شیطان کی طرح سے ظاہر سے دھوکہ کھا گیا۔ بس میرے مولا نے مرحلہ حل کر دیا، شیطان کی مشکل کیا تھی؟ ظاہر سے دھوکہ کھا گیا۔ پھر امام نے فرمایا کہ اچھا مجھے یہ بتا خائن افضل ہوتا ہے یا امین؟ کہا مولا حتماً امین افضل ہوتا ہے خائن کے مقابلے میں۔ تو کہا امام نے تو نے غور نہیں کیا، آگ کی طبیعت میں خیانت پائی جاتی ہے، جو کچھ بھی آگ کے حوالے کرو یا وہ ویسی نہیں آتی یا اتنی نہیں آتی یا بالکل نہیں آتی۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا جیسی گئی ویسی آئی، نہیں ہوتا، آگ کے ساتھ کبھی نہیں ہوتا، یا کم کر دیتی ہے یا تبدیل کر دیتی ہے۔ پاکستان کی سیاسی آگ ہو تو سب ختم کر دیتی ہے۔ لہذا عزیزان من آگ کی طبیعت، امام نے کیا فرمایا؟ خائن ہے، کہ اس کے مقابلے پر تو نے غور نہیں کیا، تراب مٹی طین کی طبیعت امین ہے، اور کبھی کبھار یہ امانت اس مقام پر پہنچتی ہے کہ تو ایک دانہ اس کے حوالے کرتا ہے، یہ 10 کر کے تجھے پلٹاتی ہے۔ تو بس اس مقام پر ایک چھوٹا سا جملہ بس آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور پھر زحمتوں کو تمام میں کہوں گا مولا ایک مسئلہ تو آپ نے میرا یہاں پر بھی حل کر دیا، آپ نے تراب کی امانت سمجھا کر مجھے یہ بتا دیا کہ تراب اتنی امین ہو سکتی ہے، ایک دانہ واپس کرو 10 بنا کر پلٹاتی ہے، تو اگر تراب اتنی امین ہے تو خدا جانے ابو تراب کتنا امین ہوگا۔ بس مجھے اب اپنے قلت اعمال سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس خدا سے دعا یہ کرنی ہے کہ قیامت کے دن نامہ اعمال ابو تراب کے ہاتھ میں اس ہاتھ میں پہنچ جائے تو پھر قلت اعمال کی کوئی پریشانی باقی نہیں رہے گی۔ پس عزیزان من امام نے فرمایا کہ چونکہ تراب مٹی طین
امین ہیں، لہذا پروردگار نے اسی امانت کی وجہ سے، اب میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا کہ جہاں پر پروردگار نے اسی امانت کا ذکر کیا، کبھی تفصیل رہی انشاءاللہ تو تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ لہذا تمام انحرافات علمی جو اس وقت پیدا ہو رہے تھے یا ان کے پیدا ہونے کا امکان تھا، ان کے مقابلے پر ایک ایسا مضبوط بند باندھنا کہ جو قیامت تک مذہب تشیع کا دفاع کر سکے، اس کی اصل بنیاد امام جعفر صادق علیہ السلام نے، کہ جس کے بارے میں آپ نے بارہا سنا کہ امام کی وہ یونیورسٹی جس میں 4000 سے زیادہ شاگردان، اور یہ صرف نام اور ادعا نہیں ہے بلکہ علماء نے ان افراد کے ناموں کو بھی جمع کیا ہے۔ صرف ایک جملہ کہنا چاہوں گا، ہو سکتا ہے تھوڑا سا طبیعت پہ گراں ہو جائے، اس کے لیے پہلے سے معذرت۔ میں اور بہت سارے امام کے علمی کارنامے ایسے بتا سکتا ہوں، آپ کو سنا سکتا ہوں کہ جس کو سن کر یقیناً آپ کے قلوب میں مسرت بھی پیدا ہوگی، خوشی بھی پیدا ہوگی، کہ جو یقیناً آپ کے ایمان کی ایک محکم دلیل ہے۔ اہل بیت کی خوشی کے لیے خوش ہونا، اہل بیت کے فضائل کو سن کر خوش ہو جانا، یہ مودت کی، محبت کی اور ولایت کی دلیلوں میں سے دلیل ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام کے علمی کارناموں پہ نعرہ لگا کر گھر جانے سے امام کی عظمت میں کتنا اضافہ ہو؟ گرچہ ہماری حیثیت نہیں ہے، ان کو جو مقامات اللہ نے دیے وہ اپنی جگہ پر، لیکن میری اور آپ کی ذمہ داری امام کے ماننے والے کی حیثیت سے، ان کے پیروں کی حیثیت سے، ان کے محب اور شیعہ ہونے کی حیثیت سے، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ میں اپنے زمانے کے اپنے امام کی معرفت دنیا کو کرا سکوں۔ کب تک ہم نے، ٹھیک ہے سب کچھ ہے، یہ ایک توفیق ہے برادران کو جو یہ امام کے حوالے سے اس نشست کا آغاز کر رہے ہیں تاکہ امام کی معرفت لوگوں تک پہنچ سکے۔ ہر سال مجلس ہوگی، نئے معجزات، نئے واقعات، نئی جہت سے امام کی فضائل آپ سنیں گے اور یقیناً آپ کے قلوب خوش ہوں گے، لیکن دنیا کو کیا پتہ لگے گا کہ صادق آل محمد کسے کہتے ہیں؟ ہم دنیا کو کیسے مہنوائیں گے؟ کیسے یہ ہوگا کہ ویسٹرن ورلڈ یہ سمجھ سکے کہ جعفر صادق کہتے کسے ہیں؟ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ میرے اور آپ کے نعرے لگا دینے سے، ہماری اس مجلس سے ہمیں اور آپ کو ثواب ضرور مل جائے گا، ہمارے قلوب کو یقیناً تسکین بھی ملے گی، ہماری ایمان کی کیفیتوں میں یقیناً اضافہ ہوگا، لیکن کیسے پتہ لگے گا ویسٹ کو، کیسے پتہ لگے گا یونیورسٹی کے لوگوں کو کہ جتنے بھی آج کے ماڈرن علم ہیں ان سب کی بنیاد امام جعفر صادق علیہ السلام نے رکھی؟ دیکھیے میرے اور آپ کے کہہ دینے سے ویسٹ کو یہ بات ثابت نہیں ہوتی۔ کوئی راستہ ہے تو راستے کی ایک چھوٹی سی سجیشن آپ کو دے رہا ہوں، اس کو اگر پھیلانا چاہیں پھیلائیں، اس کے حوالے سے کوئی کام کرنا چاہیں کام کریں۔ یہ راستہ ہے، ایک راستہ کیا ہے؟ ایک راستہ میری جو ناقص سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام سے ایک ریسرچ اسکالرشپ کا انتظام کیا جائے۔ کوئی بڑا کام نہیں، دنیا میں ایک مثلا ایوارڈ ہے جس کو نوبل کہا جاتا ہے۔ نوبل ایک شخص کا نام ہے جس کے احترام میں اس ایوارڈ کو اناؤنس کیا گیا اور مختلف علوم میں مختلف لوگوں کو تحقیقات کرنے پر نوبل پرائز دیا جاتا ہے۔ اور پرائز ایک واقعاً اتنی بڑی قیمت ہے کہ جو دنیا بھر کے محققین کے دل میں اب دو وجہ ہے، صرف پیسہ نہیں ہے، انہوں نے اس کے اندر وہ نوبلٹی پیدا کر دی ہے، وہ عظمت پیدا کر دی ہے کہ آج نوبل پرائز کا حصول چاہے پیسے نہ بھی ملے، کسی محقق کے لیے صرف اس کے لیے اپنے نام کا رقم کر دیا، یعنی کنسیڈر کر دیا جانا اس کے لیے باعث افتخار ہوتا ہے۔ تو کیوں شیعہ آج تک یہ نہیں کر سکے کہ اسی کے مقابلے پر ایک صادق آل محمد ریسرچ اسکالرشپ ایوارڈ اناؤنس کیا جائے اور اس کی شرط یہ ہو کہ جو کوئی بھی محقق کسی بھی علم کی فیلڈ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی کسی ایک حدیث کے اوپر ایک ایسا پی ایچ ڈی تھیسس لکھے جو کہ دنیا کی جو یونیورسٹی کا سٹینڈرڈ ہے اس کو میٹ کرتا ہو تو اس کو وہ انعام دیا جائے گا، 1 کروڑ 2 کروڑ 3 کروڑ جتنا بھی ہو۔ وہاں پیسہ مہم نہیں ہے، ابتدا میں یقیناً تشویق دلانے کے لیے یہ رقم کام آ سکتی ہے، لیکن جب لوگوں کو امام کی علمی عظمت کا اندازہ ہونا شروع ہوگا، جب اس علمی سطح پر آ کر، لہذا غور کیجیے گا،
جو بات کہہ رہا ہوں اس کے پیچھے ایک بات دلیل کے طور پر بھی دوں گا تاکہ آپ تک بات پہنچ جائے، صرف ادعا نہیں ہے۔ میرے اپنے دوست ہیں، بہت عزیز دوست ہیں، آپ میں سے بات شاید جانتے بھی ہوں، ڈاکٹر نثار حسین ہمدانی، جو کہ ڈین رہ چکے ہیں مظفر آباد آزاد کشمیر یونیورسٹی کے اکنامکس کے۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنی پی ایچ ڈی کا تھیسس امام موسی کاظم علیہ السلام کی ایک حدیث کو قرار دیا۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اکنامکس کا ڈاکٹر ہے، اکنامکس میں ڈاکٹریٹ کر رہا ہے۔ ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ائمہ نے جدید علوم میں کیا کہا، تو میں اب آپ کو بتا رہا ہوں کیا کہا۔ اکنامکس کی فیلڈ میں امام موسی کاظم کی ایک حدیث کو لے کر پی ایچ ڈی کا تھیسس کیا۔ دنیا میں کم ترین انعام جو ڈاکٹر صاحب کے نصیب ہوا ہے وہ یہ ہے کہ وہیں سے ان کے ذہن میں ایک آئیڈیا پیدا ہوا، جس کو اس بعد انہوں نے دنیا میں ڈیوائن اکنامکس کے نام سے اکنامکس کے اندر ایک اسکول آف تھاٹ کا آغاز کیا۔ اب تک اس کے اوپر کئی پی ایچ ڈی اور ایم فل تھیسس لکھے جا چکے ہیں، اور دنیا میں اس وقت اکنامکس میں اگر آپ جا کر دیکھیں گے تو ڈیوائن اسکول آف تھاٹ کا جو فاؤنڈر ہے وہ پروفیسر نثار حسین ہمدانی۔ اب جب تک اکنامکس میں، ہسٹری آف اکنامک تھاٹ میں ڈیوائن اکنامکس کو ایز اے اسکول آف تھاٹ پڑھایا جاتا رہے گا، اس کے فاؤنڈر کے طور پر نثار حسین ہمدانی کا نام باقی رہے گا۔ اور جب بھی نثار حسین ہمدانی کا نام آئے گا، اس کے پیچھے ان کا وہ تھیسس سامنے آئے گا جو انہوں نے امام موسی کاظم کی ایک حدیث کو سامنے رکھ کر اس کے اوپر لکھا ہے۔ میں صرف اشارہ اس لیے کر رہا ہوں عزیزان من، اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا ہمارے ائمہ کی عظمت کو پہچانے تو یاد رکھے گا آج کا زمانہ معجزات کو بیان کر کے لوگوں کو قانع کرنے کا زمانہ نہیں رہا۔ پھر سے کہہ دوں، ایک تو ہمارے ہاں لیبل بھی فوراً لگ جاتے ہیں، میں وہابی مولوی نہیں ہوں، میں ائمہ کے معجزات کا بھی قائل ہوں، ائمہ کے معجزات کو بیان بھی کرتا ہوں، لیکن ضرورت اور مقام کے اعتبار سے، اور اس بات کا یقین رکھتا ہوں کہ ہمیں معجزات ضرور بیان کرنے چاہیے، لیکن ایگزیکٹلی کہاں بیان کرنے چاہیے وہ جگہ ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ اشارہ کر رہا ہوں تفصیلات کا بھی، اور یاد رکھیے گا معجزات کو بیان کرنے کی جو ایج گروپ ہے، یعنی اگر ہم یہ ڈیفائن کریں کہ کس ایج گروپ کو ہم نے ائمہ کی کیا باتیں بتانی ہیں، تو اس میں معجزات کا جو بیان ہے وہ نوجوان 8th کلاس سے لے کر تقریباً جو ٹین ایج کے بچے ہیں، ابتدائی یونیورسٹی سردا کے جو بچے ہیں، یہ وہ گروپ آف بچہ ہے کہ جس کو یعنی 12 سے لے کر 20 سال تک کا بچہ نوجوان، اس کو بنیادی طور پر ائمہ کے معجزات سنانے چاہیے اور اوتھینٹک ریفرنسز کے ساتھ سنانے چاہیے۔ کیوں؟ اس کا جواب انشاءاللہ کبھی فرصت رہے گی، اور اگر موقع ملا اور بچوں کی پرورش اور تربیت کے حوالے سے گفتگو میں نے آپ کی خدمت میں کبھی پیش کی تو وہاں میں تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا، اور بہت ساری باتیں گفتگو یہاں پر موجود ہے۔ شیطان کا طاغوتی نظام کیا کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو اور ائمہ کو معجزات کیوں عطا کیے، وہ پوری ایک تفصیل ہے جو کبھی انشاءاللہ موقع رہا تو عرض کروں گا۔ لہذا یاد رکھیے گا معجزات کو حقیقی معنی میں بیان کرنے کا جو زمانہ ہے وہ نوجوانوں کے لیے ہے۔ ٹارگٹ آڈینس اگر آپ کی نوجوان ہے تو پھر آپ تمام معجزات بیان کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جہاں پر سینئر لوگ موجود ہوں، ایج کے حساب سے 20 سے اوپر کے لوگ موجود ہوں، تو پھر وہاں پر ائمہ کے علمی کارنامے بیان کرنے کی ضرورت ہے، وہاں پر تاریخ کو انالیٹیکل اپروچ کے ساتھ بیان کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ لوگ یہ سمجھ سکیں کہ ہمارے ائمہ کی حقیقی عظمت کیا ہے اور وہ ہمارے لیے کیا قربانیاں دے کر گئے ہیں۔ لہذا امام جعفر صادق علیہ السلام کا سب سے بڑا کارنامہ حوضے کی تاسیس ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، حوضہ شیخ مفید کے زمانے میں نہیں بنا، حوضہ امام کی غیبت کے بعد نہیں بنا، حوضہ امام کے زمانے میں تاسیس ہوا، اور اس حوضہ علمیہ کے اصل مؤسس امام جعفر صادق علیہ السلام۔ تفصیلات انشاءاللہ رہی تو میں کل آپ کی خدمت میں بعض مقامات عرض کروں گا، اور اگر موقع رہا تو انشاءاللہ امام کی پولیٹیکل اور اسٹریٹجک جو حیات طیبہ ہے اس کے حوالے سے مطالب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ لیکن اہل بیت اطہار، ان کے اوپر ہونے والے مظالم، مجھے حکم دیا گیا ہے خاص طور پر تعمیل حکم میں، چونکہ یہ تاریخیں نسبت رکھتی ہیں جنگ احد سے، اور جنگ احد میں پیش آنے والی اہل بیت کی جانب سے پہلی باعظمت
اور مظلومانہ شہادت جناب حمزہ سید الشہداء رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے نسبت۔ موقع رہا تو انشاءاللہ عرض کروں گا، بہت سارے مطالب ہیں، خود اگر جناب حمزہ کے اوپر گفتگو کی جائے تو بہت کچھ ہے بیان کرنے والا۔ چند ایک اشارے کر دوں، آپ میں سے بعض بزرگان کے ذہنوں میں یقیناً ہوگا، ان سے جسارت کے لیے نہیں کہہ رہا، صرف بچوں سے۔ حضرت حمزہ کی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دو نسبتیں ہیں۔ ایک نسبت جو سب کو معلوم ہے وہ چچا بھتیجے کی، دوسری نسبت جناب حمزہ کی پیغمبر گرامی اسلام سے کیا ہے یہ اکثر لوگوں کو نہیں معلوم۔ پھر سے عرض کر رہا ہوں، بزرگان مراد نہیں ہیں، بچے مراد ہیں۔ جناب حمزہ کی پیغمبر سے دوسری نسبت دودھ شریک بھائی کی ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ جناب حمزہ اور پیغمبر کی ولادت ایک ہی ساتھ ہوئی ہے، ایک ہی سال میں، آگے پیچھے۔ تو چونکہ دونوں، یعنی یوں سمجھ لیں کہ جناب عبد المطلب کے ہاں اور جناب عبداللہ کے ہاں بیٹوں کی ولادت ساتھ ساتھ۔ جو نقطہ دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں سوال کے طور پر باقی رہے، اس کی طرف اشارہ کروں گا، پھر بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ ابتدا میں دونوں کو، چونکہ یہ جو عرب میں اصل رواج تھا وہ یہ تھا، چونکہ کنیزیں ہوا کرتی تھیں تو اکثر جو بچے ہیں ان کو ان کنیزوں کا دودھ پلایا جاتا تھا کہ جن میں اعلیٰ صفات کو ملاحظہ کیا جاتا تھا، خصوصاً صحت کے اعتبار سے۔ لہذا کچھ عرصے چونکہ جناب حمزہ نے اور پیغمبر نے جناب عبد المطلب کی کسی ایک کنیز سے دونوں نے دودھ پیا ہے، لہذا دونوں دودھ شریک بھائی۔ اب سوال جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے، اگر پیغمبر کو جناب حلیمہ کے حوالے کرنے کی وجہ، جناب حلیمہ کے حوالے کیا گیا، جناب حلیمہ اپنے زمانے کی مؤمنہ خاتون تھیں، کیونکہ جناب حلیمہ سلام اللہ علیہا جناب عبد المطلب کے دین پر ہی تھیں، آپ کی کنیز تھیں، اور اکثر کنیز اپنے آقا کے دین پر ہوا کرتے تھے۔ جناب عبد المطلب انشاءاللہ کبھی موقع رہا تو یہ بھی عرض کروں گا، اپنے زمانے کے ولی ہیں، کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں، کلمہ پڑھانے والے ہیں۔ اور جناب عبد المطلب علیہ السلام کا وصی پیغمبر سے پہلا آخری ولی عرب کی سرزمین پہ جناب ابو طالب علیہ السلام ہیں۔ لہٰذا جن کو تاریخ میں جناب ابو طالب کا کلمہ نہیں ملتا، انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جناب ابو طالب کلمہ پڑھنے والی شخصیت نہیں ہے، پڑھانے والی شخصیت ہے۔ اور اس کی تفصیلات کبھی رہیں تو تفصیل سے عرض کروں گا کہ یہ کیا سلسلہ ہے اور کیا مقام ہے۔ جناب حلیمہ مومنہ ہیں، ان کے حوالے کیا گیا۔ ریزن کیا دیا جاتا ہے؟ ریزن یہ دیا جاتا ہے کہ جی عرب میں رواج یہ تھا کہ اپنے بچوں کو دائیوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا اور وہ ان کو لے جاتی تھیں اور ان کو دیہات میں رکھ کے ان کی پرورش کیا کرتی تھیں۔ میرا سوال صرف اتنا ہے، جناب عبد المطلب نے حضرت پیغمبر کے لیے تو دایا مہیا کر کے ان کو بھجوا دیا، اپنے بیٹے کے لیے دایا کیوں نہیں مہیا کی؟ اور اگر کی ہے تو میں چیلنج کر رہا ہوں، تاریخ میں کوئی ایک آدمی آ کر مجھے یہ بتا دے کہ جناب حمزہ کو کس دائی کے حوالے کیا گیا۔ دوسرا میرا چیلنج یہ ہے، اگر یہ واقعاً عرب کا رواج تھا تو پیغمبر کے علاوہ کسی اور شخصیت کے بارے میں مجھے لا کر دکھا دو کہ اس کے ماں باپ نے اس کو کسی دائی کے حوالے بھیجا ہو۔ تو اب سوال صرف اتنا یہ ہے کہ اگر یہ رواج نہیں تھا تو پیغمبر کو جناب حلیمہ کے حوالے کر کے بھیجنے کا ضرورت کیوں پیش آئی جناب عبد المطلب کو؟ یہ سوال ہے، اس کو کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ ایڈریس کروں گا، آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے، تھوڑی سی ریسرچ آپ بھی کریں۔ چونکہ پیغمبر اور جناب حمزہ علیہ السلام دودھ شریک بھائی بھی تھے، اس وجہ سے پیغمبر اور جناب حمزہ کے درمیان شدید محبت تھی۔ اتنی شدید محبت تھی کہ اگر جناب حمزہ اور پیغمبر
کچھ دنوں تک ایک دوسرے کی چہرہ نہ دیکھیں تو اداس ہو جاتے. اور جب پیغمبر نے اپنی دعوت کا آغاز کیا تو پیغمبر کی ایک مضبوط جو سپورٹ تھی وہ جناب حمزہ کی موجودگی تھی. مکہ کے تمام امور میں حضرت حمزہ نے جس طرح سے پیغمبر کا دفاع کیا وہ تاریخ جانتے. جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی تب بھی جناب حمزہ کا جو کردار اور آپ کا جو پیغمبر کے لیے خدمات ہیں وہ سب کو معلوم ہے. جس وقت جنگ احد برپا ہوئی ہے اس وقت جنگ بدر میں دشمنان اسلام اور کفار کو سب سے زیادہ سخت چوٹ پہنچانے والے چچا بھتیجے جناب حمزہ اور مولا کائنات، لہذا دل جلے ہوئے تھے اور خواہش صرف یہ تھی اس خاتون کی کہ جس کے کئی کفار رشتہ دار جنگ بدر میں مارے گئے تھے کہ جنگ جیتی جائے نہ جائے میں پیغمبر کے کسی ایک رشتہ دار کو قتل کر سکوں اور اس کے جسم کا مسلح کر سکوں تاکہ میرے دل کو تسکین پہنچے. اب یہ مقامات ہیں، کبھی عرض کروں گا کہ انسان کس وجہ سے اتنی خباثت کا شکار ہو سکتا ہے، اور پھر یہ اپنی جگہ ایک سوال ہے کہ آیا واقعاً ایسی فطرت رکھنے والے لوگ مسلمان ہونے کی صلاحیت رکھتے بھی ہیں یا نہیں. لہذا فتح مکہ کے بعد جب یہی جگر خارا پیغمبر کے پاس آئی ہے تو لوگ کہتے ہیں جی اسلام قبول کر لیا. پیغمبر نے اسلام رد کر دیا تھا اور یہ کہہ کر رد کیا تھا کہ تیرا اسلام صرف اتنا ہے کہ تو جھوٹ بولنا، چوری کرنا اور زنا کرنا چھوڑ دے. لہذا اگر کسی کو اسلام ثابت کرنا ہے ان کا تو پہلے یہ ثابت کر دے کہ اس نے یہ 3 کام چھوڑ دیے تھے. میں اس سے زیادہ بحث کو آگے نہیں لے کر جاؤں گا. پوری پلاننگ صرف کیا تھی کہ چاہے جنگ ہار جاؤں میں مسئلہ نہیں ہوں، پیغمبر کے کسی عزیز کو تکلیف پہنچانی ہے. لہذا ایک حبشی غلام کو تیار ہی اس لیے کیا گیا جس کا کام صرف اور صرف یہ تھا کہ پیغمبر کے کسی رشتہ دار اور عزیز کو تکلیف پہنچائی جائے. اور اس کو موقع اس وقت ملا کہ جب جنگ کے حالات تبدیل ہوئے، ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی فرار ہو رہی تھی، پیغمبر بلا رہے تھے اور جنگ کے حالات تبدیل ہوئے. جناب حمزہ حملوں کو روک رہے ہیں، اس دوران اس ملعون نے نشانہ تاک کر ایسا مارا کہ حضرت کے جگر کے مقام پر آ کر نیزہ لگا اور حضرت کی شہادت واقع ہو گئی. سر کٹ رہے ہیں، خون بہہ رہا ہے، ہر طرف موت کا رقص جاری ہے اور ایک شقی القلب عورت ہر چیز سے بے نیاز ہو کر حضرت حمزہ علیہ السلام کے اعضاء بدن کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہی ہے اور پھر حضرت کے سینہ اطہر کو چاک کر کے کلیجہ چبانے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر تاریخ کو یہ منظر نہ بھولے تو کربلا میں سید الشہداء کی لاش کی بے حرمتی خود بخود سمجھ میں آ جاتی. جنگ ختم ہو گئی، جنازوں کے درمیان پیغمبر اپنے بھائی، اپنے چچا جناب حمزہ کو تلاش کر رہے ہیں اور تلاش کرتے کرتے جیسے ہی حضرت نے جناب حمزہ کے جسم اطہر کو دیکھا ایک مرتبہ تڑپ کر پیغمبر رونے لگے. عزاداری کو بدعت کہنے والوں، کبھی تم نے تاریخ میں پیغمبر کے آنسو دیکھے ہوں تو تمہیں پتہ لگے کہ پیغمبر کی سنت ہے عزاداری کرنا. یہ آنسو چونکہ تمہارے اجداد کے چہروں پر سے پردہ اٹھاتے ہیں اس لیے تمہیں یہ آنسو برے لگتے ہیں. حضرت گریہ کر رہے ہیں اور ایسے عالم میں بس ایک مرحلہ، ایک مقام یہ کہوں گا کہ یہ جو سید الشہداء جناب حمزہ کا جنازہ ہے یہ یقیناً پیغمبر کے لیے بہت عزیز ہیں، لیکن ان کو زبان چسا کر اپنے سینے پر لٹا کر اپنے کندھوں پر بیٹھا کر پیغمبر نے جمع نہیں کیا ہے. تو بس ایک مرتبہ مسلمانوں
ایک مقام ہے عزیزوں کہ پیغمبر ابھی خود گریہ کر رہے ہیں اس عالم میں. کسی نے آ کر حضرت کو صرف اتنا بتایا کہ جناب حمزہ کی بہن پیغمبر کی پھوپھی جناب صفیہ آنا چاہتی ہیں. ایک مرتبہ پیغمبر کو اپنے آنسو بھول گئے, اپنا گریہ بھول گیا. ایک مرتبہ تڑپ کر کہتے ہیں ارے کوئی کپڑا لے کر آؤ, ارے کوئی چیز لے کر آؤ, ارے کچھ نہ ملے تو بیابان کی جھاڑیاں لے کر آؤ, ارے چچا کی لاش کو چھپا دو. کس لیے؟ کہا بہن آئے گی اپنے بھائی کے جنازے کو جب اس حال میں دیکھے گی تو کیا ہوگا. یا رسول اللہ, کاش 11 محرم کی صبح آپ کربلا میں آ کر دیکھتے. ارے سر برہنہ بہن کے اونٹ کو گودال کے اس حصے سے گزارا جا رہا ہے جہاں پر بھائی کی سر بریدہ لاش ہے, گھوڑوں سے پامال لاش ہے. ارے زینب کبریٰ نے اپنے باجائے کو دیکھا, ایک مرتبہ خود کو اونٹ کی بلندی سے زمین پر گرایا, گٹھنیوں کے بل چلتے ہوئے اپنے ہاتھ کو حسین کی لاش پر گرا دیا. ایک مرتبہ تڑپ کر کہا صلی علیک ملک السماء وا محمدا رابطہ, اے میرے نانا آپ پر آسمان کے ملائکہ کا سلام ہو. آؤ نانا, آ کر اپنے حسین کو دیکھو. ھذا حسین, یہ آپ کا حسین ہے, المرمل بالدماء, جو اپنے خون میں غلطہ ہے, المقتول اعضاء, جس کے اعضاء کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.